عزیزان محترم، شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے ہمارا یہ جمال مصطفیٰ مسجد میں دوسرا ہفتہ واری اجتماع ہے۔ اس سے پہلے یعنی گزشتہ جمعہ کے اجتماع میں تفسیر اشرفی کی درس میں آپ نے صبر کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے اس کی تفسیر سماعت فرمائی تھی۔ اسی کی تفسیر کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ صبر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں اور قرآنی آیات بھی۔ مولانا اختر صاحب نے آپ کو اس کا ترجمہ اور کافی حد تک تفسیر بیان فرمائی تھی آپ کے سامنے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے پھر آگے اس کی تفسیر۔ اے ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تین چیزوں کا یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، صبر اور نماز۔ یعنی مفسرین اس کی تفاسیر میں الگ الگ مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی، لیکن چونکہ تفسیر اشرفی کا درس ہے تو حضور شیخ الاسلام اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صبر وہ ہے کہ اپنی خواہشات جو نفس کی ہے اس کو دور کرنا، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ یعنی دل چاہے یہ کروں، نفس چاہے یہ کروں، یہ گناہ کروں اور ہم اسے ترک کریں تو یہ بہت بڑا صبر ہے۔ ایک بیماری کا صبر ہے اور ایک ہے خواہشات نفسانی، جو چیز وہ چاہیں اسے ترک کرنا، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ اس حوالے سے مولانا نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ میں اب صوفیہ کے حوالے سے اس کی تفسیر پڑھتا ہوں کہ ہمارے صوفیہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صبر کے حوالے سے کہتے ہیں صبر بہترین عبادت ہے۔ یعنی جیسے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھنا عبادت، یہ کرنا عبادت، حج کرنا، نماز پڑھنا، لیکن اگر کوئی آدمی کچھ نہ کرے خالی صبر بھی کرے تو یہ اس کی عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جو صبر کرتا ہے اس کو یہ انعامات ملتے ہیں۔ کیا انعام ملتا ہے؟ اللہ اس کے عمل پہ بہت اجر دیتا ہے۔ ایک ہے غیر صابر، ایک ہے صابر، تو صابر کا عمل کا اجر بہت ہے۔ فرماتے ہیں بے حساب اسے اللہ اجر دیتا ہے۔ ہر آپ عمل میں دیکھیں تو قید ہے کہ بھئی یہ چیز کرو تو یہ اجر ہے، اتنی نیکیاں ہیں، اتنی یہ ہے۔ لیکن صبر کے بارے میں کہا کہ بے حساب ہے۔ جیسے روزہ، حدیث میں دیکھیں تو روزہ ایک صبر کا نام ہی ہے۔ دھوپ ہے، گرمی ہے، کاروبار بھی ساتھ میں ہے، تھکان ہے، بھوک اور پیاس ہے، پھر بھی آدمی سامنے ہوتے ہوئے بھی صبر کرتا نہیں کرتا۔ اور اس لیے حدیث میں آیا کہ روزے کا ثواب اور جزا یہ ہے کہ فرمایا روزے کی جزا میں خود ہوں، اللہ فرماتا ہے اس کا کوئی اجر نہیں، یعنی میں خود ہی اس کا اجر ہوں۔ تو فرمایا یہ صبر کے معاملے میں بھی کہ بے حساب ہے، اور روزہ بھی ایک صبر کا نام ہے۔ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر، اب کیا جزا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس کی جزا کو دیکھیں گے نا لوگ قیامت میں، قیامت کے دن اسٹیٹس اور لوگوں کے مرتبے مقام ہوں گے، فلاں آدمی کا یہ مقام مرتبہ، یہ مرتبہ، جس کا جیسا عمل ایمان اس کے حساب سے اس کا اجر ہوگا۔ فرمایا صبر کرنے والوں کو میدان محشر میں لوگ حسرت سے دیکھیں گے کہ کیا اجر اللہ دیتا ہے، حسرت سے اسے دیکھا جائے گا۔ کس کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ پھر فرماتے ہیں صبر کرنے والا رب کریم کی طرف سے دو ہدایت اور رحمتوں کو پاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ملا بہت بڑی بات ہے، کسی کو نماز کی، ایمان کی، عقیدے کی، اور فرماتے رحمت بھی خدا کی بہت بڑی ہے، تو فرمایا اس کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں اللہ صابروں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔
ایک یہ کہیں کہ میں تجھے اللہ تجھ سے میں محبت کرتا ہوں، اور ایک یہ رب کی طرف سے ندا ہے کہ میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں صبر کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں صبر ایمان کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ فرماتے ہیں صبر کرنے والے کی اللہ خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ صبر کا اجر ہے۔ اسی لیے پیغمبروں کی زندگی دیکھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی دیکھے تو بیٹوں کو ذبح کرنے کی بات آئی تو کھڑے ہو گئے، جانوروں کو قربان کر دیا، نار نمرود میں گئے، حالانکہ جبرائیل امین نے آ کے کہا تھا کہ میں کچھ آپ کی رب کی بارگاہ میں آپ کے بارے میں کہوں، اگر آپ اجازت دو، تو کہتے وہ سب جانتا ہے۔ یہ پیغمبروں کا صبر تھا۔ آپ یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کتنے سال صبر کیا۔ یوسف پیغمبر علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو وہ قید خانے میں، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی آپ کے اوپر ان کا جو الزام تھا وہ ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی قید خانے میں آپ دیکھو تو وہاں صبر نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، بیماری کا معاملہ تھا، لیکن آپ وہاں بھی دیکھو تو آپ کو صبر نظر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، آپ کی ماں کا صبر دیکھو، خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صبر دیکھو کہ طائف کے وادیوں میں سرکار پہ پتھر برسائے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ حکم دو تو ہم ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ رکھ کر انہیں کچمر بنا دیتے ہیں، انہیں بھوسا بنا دیتے ہیں، لیکن کہا یہ نہیں تو ان کی نسل ایمان لائے گی۔ آج بھی طائف میں اسلام کی رونق ہے، یہ سرکار کی دعا کا ثمرہ ہے۔ تو حضور نے بھی آپ کا صبر دیکھو۔ صبر دیکھنا ہے تو امام حسین کو دیکھو کہ کربلا میں بیٹوں کو بھی ذبح کروا دیا، گلوں پہ خنجر چلے، گلوں پہ تلواریں چلی، بھوکے پیاسے، شدت، یہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن وہاں بھی آپ کو صبر نظر آتا ہے، کیونکہ وہ امتحان تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اناساگر کوجے میں آیا، امام حسین تو سامنے تھے، اور امام حسین کے تو یہ بیٹے کے بیٹے ہیں غریب نواز، تو ہم کہتے ہیں وہ کرامت کا میدان تھا، یہ امتحان کا میدان ہے۔ یہاں صبر بھی تھا، یہاں صبر دکھانا تھا، یہاں نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا، تو صبر ہمیں وہاں نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ صبر کے حوالے سے قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کوئی اجر کا حساب نہیں ہے، اللہ صابروں کو اتنا عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھو صبر، ہاں ابھی آدمی کو بہت ساری نعمت ملی، برابر، ابھی وہ چھین گئی تو پھر آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے۔ دولت اور شہرت دھوپ کی مانند ہے، کبھی کس کے گھر تو کبھی کس کے گھر۔ اب دیکھو ایک یہ حکایت لکھتے ہیں کہ ایاز، لوگوں نے دیکھا کہ ایاز کو لوگ اتنی شہرت دے رہے ہیں، گود میں اٹھا رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں، ان کی شان و شوکت کا جلوس نکلا جا رہا ہے، لوگوں نے دیکھا ایاز کا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ ان کے گلے میں توق ہے، پولیس گرفتار کر رہی ہے، سپاہیوں نے توق ڈالا ہے، گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، لوگوں کو کی قطار ان کو دیکھ رہی۔ کل جو لوگ ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر، جلوس کو دیکھ کر کہہ رہے تھے یہ ایاز کی یہ شان، آج تو یہ معاملہ ہو گیا، قطار میں لوگ کھڑے ہیں، پوچھا گیا ایاز وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کا وہ ظہور تھا، یعنی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اور یہ کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو عزت دے، تو کہا وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کا جلوہ تھا، ظہور تھا، اور یہ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کی جلوہ گری ہے، یعنی اللہ جس کو عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذلت عطا فرمائے، تو پھر کہتے ہیں راضی ہیں ہم اس میں جو تیری رضا ہو، یعنی اللہ ہم صبر کرتے ہیں۔ اب دیکھو اس کی مثال آگے یوں بیان فرماتے ہیں، اللہ نے ہر چیز کی ہمیں سہولت دی، نعمتیں دی، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے دیا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز چلی جاتی ہے، وہ چیز ہم سے چھین جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں واویلا مچاتے ہیں۔ یہاں انہوں نے ایک مثال دی، ایک دن ایسا ہوا
کہ محمود نے ایاز کو ایک کڑوا پھل دیا. محمود نے ایاز کو، محمود بادشاہ تھے، ایاز ان کے یہاں صلی علی سیدنا محمد فرماتے ہیں کہ جب وہ کڑوا پھل دیا نا ان کو، تو یہ خوب اچھے سے چبا کے لذت لے کے کھا رہے تھے. ایسا لگتا ہے کہ بہت میٹھا پھل ہے، پھل ہے. لوگوں نے کہا، کھا لیا تو لوگوں نے کہا کیا دیوانہ آدمی ہے، اتنا کڑوا پھل دیا پھر بھی اتنے مزے سے کھا رہا ہے. تو مسکرا کے کہتے ہیں یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے مٹھائیاں بھی کھائی ہے. یہ وہی ہاتھ ہے جس سے مٹھائیاں بھی کھائی ہے، یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے اچھی اچھی غذا بھی کھائی ہے. آج وہ کڑوا کھلایا تو میں مزے سے کھا رہا ہوں. یعنی یہ مفسرین ان مسائلوں کو پیش کر کے بتانے کہ بھئی اچھا دین آیا تو بھی اللہ شکر ہے، اور اگر وہ دین چلے گئے تو پھر صبر ہے کہ وہی میرا رب تھا جس نے اتنی عرصے تک مجھے اچھی غذا اور اچھی نعمتوں سے نوازا. آج چلی گئی تو ہم شکر ادا کریں، ہم صبر کریں. پھر صوفیاء فرماتے ہیں، دیکھو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، ایک دو باتیں فرماتے صوفیاء کرام اس کے حوالے سے کہ صبر کے حوالے سے فرمایا صبر سے مدد چاہو. یہی اس آیت کا خلاصہ ہے. اور نماز سے، یہ تمہاری مدد کریں گے. صبر اور نماز یہ تمہاری مدد کریں گے. اب صبر کیسے کریں؟ اس لیے کہ یہ بھی تو کٹھن راستہ ہے، صبر بھی تو کٹھن راستہ ہے نا بھائی. صبر کرنا کوئی بہت بڑی بات تھوڑی. ابھی کسی کے جوان بیٹا مر گیا، اگر وہ اس پہ صبر کرے بہت بڑی بات ہے. اگر کسی کی جائیداد 1 کروڑ کے زیرو ہو گئی، اچانک سارا لوٹ گیا، اب اس کا وہ صبر کرے تو وہ پہاڑ اٹھا رہا ہے اس کے نزدیک. حالانکہ دولت شہرت کی اہمیت، اولاد کی اہمیت، بزرگان دین صحابہ کرام ان کے نزدیک کچھ نہیں تھی. لیکن عام ہماری بات کرے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ کیسے صبر کرے، اس لیے کہ صبر بھی تو بہت بڑی چیز ہے. صبر کو کرے کیسے؟ یہ مشکلات آسان کرتا ہے، نماز مشکل آسان کرتی ہے، لیکن وہ کرے کیسے؟ اس لیے کہ نماز میں آدمی کو بھاری پڑتی ہے. آدمی کو کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھنا بہت دشوار پڑتا ہے. انسان کو اپنی خواہشات کو چھوڑ کے رب کی طرح مانا بہت دشوار لگتا ہے. تو یہ چیز ہے بہت فائدے والی، لیکن کرے کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ بھئی آدمی کی بیماری اچھی کرنے کے لیے دوا کڑوا گھونٹ پلاتی ہے، اور وہ دوائی منہ سے، زبان سے، حلق سے ہو کر پیٹ میں جاتی ہے. یہ بھی تو دشوار ہے نا. حالانکہ وہی اچھی کرے گی. صبر ہی ہمیں نجات دے گا، صبر ہی ہماری مشکلوں کو دور کرے گا، لیکن یہ بھی تو کٹھن راستہ ہے. تو فرماتے ہیں جیسے دوائی، بہت توجہ سے سنیے گا، یہ بات بہت پیاری، جیسے کڑوی دوائی منہ کے ذریعے زبان کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، حلق اور پیٹ میں پہنچتی ہے، پھر اثر کرتی ہے، پھر بیماری ٹھیک کرتی ہے. تو فرمایا اگر کسی میں 3 چیزیں آ جائے تو اس کے لیے وہ آسان ہو جاتی ہیں. اگر کسی کے اندر 3 چیزیں آ جائے تو وہ اس کے لیے صبر کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو. پہلا کیا ہے کہ صبر ہی ہمارا مددگار ہے، اس سے ہم مدد حاصل کرتے. بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ بھی تو ہے اہم، اور وہ بھی تو ہمارے لیے کٹھن ہے. تو کہا اس کو آسان کیسے کرے؟ تو کہا 3 چیزوں کے ذریعے. فرمایا وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں شوق، ذوق اور اللہ کا خوف. اس سے آسان ہوتا ہے. ذوق، شوق اور اللہ کا خوف. اب یوں سمجھے کہ ذوق سے اور شوق سے دوا پیو تاکہ ہمارا بدن اس سے نجات پائے. تو فرماتے ہیں صبر بھی تو کٹھن ہے آدمی کے لیے کرنا. تو اب کیا کریں؟ تو کہا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے وہ آسان ہوتا ہے. کہا ذوق، شوق اور اللہ کا خوف. تو فرماتے ہیں کہ ذوق، شوق اور اللہ کا خوف، اس کی نعمتوں کا شوق، یعنی آدمی یوں کہے کہ اللہ کی نعمتوں کا مجھے شوق ہے تو آدمی صبر کرے گا. پہلی چیز، اس کو آسان کیسے کرے صبر کرنے کو؟ تو فرماتے ہیں شوق پیدا کریں. کہا کس چیز کا؟ کہا دنیا والوں کے حوالے سے شوق پیدا نہ کرے، رب کی طرف سے.
کہ یہ اللہ مجھے تو اچھی نعمتیں تیری دے گا تو اس کا شوق پیدا کرے، رب کی طرف ہمارا توکل ہو، اور اس کی جھلکیاں، اس کے حس، اس کا عشق کا ذوق ہر قسم کے صبر کو آسان کرتا ہے۔ اللہ کی طرف ایسی لوگ اور اس کا عشق، اس کا یہ ہمارا ذوق ہونا چاہیے۔ آج کہتے بھائی تیرا ذوق کیا ہے؟ کہ فلاں چیز میرا ذوق ہے، فلاں میری چیز میرا ذوق ہے، تو فرماتے رب کا عشق یہ ذوق ہونا چاہیے، تو وہ صبر کو آسان کرتا ہے۔ اور فرماتے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف آدمی کو ہوگا تو آدمی صبر کرے گا۔ تو یہ تین چیزیں آتی ہیں تو آدمی صبر کو آسان کرتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، روزانہ صبح میں اٹھ کے اپنے نفس کو مخاطب ہو کر فرماتے تھے، ایک بزرگ تھے وہ روزانہ اٹھ کے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، اے نفس اگر تو رب کی اطاعت نہیں کرتا تو رب کی روزی بھی نہ کھا۔ اپنے نفس کو، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو روزی نہ کھا، اس لیے کہ تنخواہ کا وہی مستحق ہوتا ہے جو فرما برداری کرتا ہے۔ یہ آپ فرماتے اپنے نفس کو بزرگ مخاطب ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں اگر تو راضی، دوسرا رب کی تلاش کر لے، اگر تو یہ نہیں کرتا تو دوسرے رب کی تلاش کر لے، اس لیے کہ روزی تو رب ہی دیتا ہے، قضا کا قدر کا وہی مالک ہے۔ اگر تو گناہ کی ہمت کرتا ہے تو وہاں جا کر گناہ کر جہاں رب کی زمین نہیں ہے۔ یعنی یہ اپنے نفس کا مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ صوفیاء کا انداز ہے۔ دیکھو ان کی کتنی باریکیاں ہوتی ہے باتوں کے اندر، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ اچھا اللہ نے صبر کو ساتھ روزہ نہیں رکھا، حالانکہ وہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض، بہت سی عبادت ہے، لیکن اللہ نے نماز کو رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس آخری بات، اس کو ہم پھر دو ایک مسائل بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے صبر کے ساتھ نماز رکھا؟ اس سے پہلے پارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں مفسرین کی اس کی وجہ یہ ہے کہ بقیہ عبادتیں تو صرف فرش پہ ہوتی ہے، بقیہ عبادت جیسے حج کا ہوتا ہے فرش پہ، اور وہ بھی ایک جگہ مکہ مکرمہ میں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک آدمی نے قسم کھائی تھی تو کہا کہ مجھے ایسی عبادت کرنی جس وقت میں کروں دنیا میں کوئی نہ کرے۔ یہ کنفیوژن والا مسئلہ تھا، کہا کہ میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس وقت ابھی نماز وہ پڑھے گا تو دنیا میں کہیں بھی نماز ہو رہی، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں گا تو دنیا میں کوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہوں گا، اور اذان تو ایک وقت کے لیے بھی نہیں تھمتی، آج یہاں ابھی یہاں ہوتی ہے عشاء کی تو کہیں ظہر ہو رہی ہے اذان، ہر وقت اذان بھی ہو رہی ہے، یعنی ایسی عبادت تو ممکن ہی نہیں ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ تو خانے کعبہ چلا جا اور وہاں لوگوں سے کہ رک جاؤ میں اکیلا طواف کروں گا، یہ عبادت ایسی ہے جو تو کرے گا دنیا میں دوسرا کوئی نہیں کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ بقیہ عبادت فرش پہ، روزہ فرش پہ، حج فرش پہ، زکوٰۃ فرش پہ، لیکن فرماتے نماز اتنی اہمیتوں کی حامل ہے کہ یہ فرش پہ بھی ہے عرش پہ بھی ہے، اس لیے کہ فرشتے وہاں کر رہے ہیں۔ صفوں کو دیکھ کر مصطفیٰ نے دعا کی تھی کہ اللہ یہ میری امت کے لیے صفے بنا دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نماز اتنی مبارک اور اتنی برکت والی چیز ہے، سابقین انبیاء کرام کی امتوں میں صفوں کا تصور نہیں تھا، اللہ نے خاص امت محمدیہ کے لیے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ کھڑے ہوں گے تو سب جماعت سے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ تو فرماتے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کے ساتھ رکھا، رکوع اور سجود میں مشغول ہے۔ فرشتوں کے جو عبادت عرش پہ ہے وہ زمین پر ہماری عبادت ہے، اس لیے اللہ نے صبر کے ساتھ نماز کو رکھا، یہ وجہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس میں یہ بھی کہا گیا کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں استعانت ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، کسی سے مدد نہ چاہو غیر اللہ سے، تو یارو نماز اور صبر اللہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا شرک کا جو معاملہ ہے، چاہے انبیاء علیہ السلام کا سے مانگنا ہو یا اولیاء سے یا نماز سے، اگر شرک کا فتویٰ دیا جائے گا تو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگنا شرک ہوگا۔ تو پھر یہاں تو رب نے کہا نماز سے بھی مانگو اور صبر سے بھی مانگو، یہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔
اور یاد رکھنا تیری میری نماز قبول ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن انبیاء اور ولی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں، ان کا وسیلہ ہماری عبادتوں سے پاورفل ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو اس کا بھی اللہ نے اس میں ذکر فرمایا کہ تم نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو انشاءاللہ۔ وَلَا تَقُولُوا، یہ آیت کریمہ آگے کی ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ آنے والے ہفتہ اور اجتماع میں مینا مسجد میں ہوگی۔